بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل جو کہ نہایت مجرب ہیں، نہایت مطلب آپ کو سن کے دلچسپی آئے گی انشاءاللہ۔ تو جو بھی ہمارے بہن میں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر اپنا۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے، تفسیر و ترجمہ پر غور و فکر کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے اور فوقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قابل رخص دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے اور خوب رواں پڑھتا ہے، یعنی تلاوت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ تو قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں اور کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہم چند صورتوں کے فضائل جو احادیث میں ثابت ہیں لکھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بہت برکت ہوگی، لیکن ایک بار پھر واضح کر دیں کہ صرف ان صورتوں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ روزانہ بالترتیب قرآن کریم کی تلاوت اور کو اپنا معمول بنا لیں، جس کے فضائل گزشتہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے چند صورتوں کے فضائل، جو اہم صورتیں ہیں جن کو آپ روزانہ پڑھیں گے اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔